بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں 11ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ التوبہ، سورۃ یونس اور سورۃ ہود کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ مدینہ منورہ میں خزرج قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام ابو عامر تھا، عیسائی ہو گیا اور پادری بن گیا اور رہبانیت اختیار کی، تو لوگ اس کی بڑی عقیدت رکھتے تھے، نذرانے اس کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اس کو اپنا بڑا پیر مانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے اس کو بھی دعوت دی، مسلمان ہو جاؤ، تو بجائے اس کے کہ یہ اسلام قبول کرتا، یہ ناراض ہو گیا، حسد میں مبتلا ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا۔ اندرون خانہ اس نے روم والوں سے بھی اپنے تعلقات رکھے، منافقین کے ساتھ بھی روابط تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ حنین کی جب لڑائی ہوئی اور اس میں مسلمان جیت گئے تو یہ دل برداشتہ ہو کر مدینہ چھوڑ کر روم چلا گیا اور وہاں روم کی سلطنت میں وہاں کے بادشاہ کے پاس جا کر رہنے لگا۔ تو اس نے وہاں بادشاہ کو اکسایا کہ تم مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرو، ایک بڑا لشکر لے کر جاؤ، اور یہاں اس نے مدینہ میں جو منافقین تھے ان کو خط لکھے اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، مدینہ میں اپنے لیے ایک مرکز بناؤ کہیں سائیڈ میں، اور وہ ہماری سازش گاہ ہوگی، ہم اس کو نام مسجد کا دیں گے، یہ ہماری مسجد ہے اور ہمیں مسجد نبوی میں آنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ دور پڑتی ہے، تو ہم یہی نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اور افتتاح کس سے کرواؤ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبوک کا جب سفر، اچھا وہاں بھی اس نے ماحول تیار کیا اور یہاں بھی اس نے اپنا کام کیا، ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہمارے خلاف فوجیں تیار کر رہا ہے، تو آپ نے اعلان فرما دیا بھائی سب لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہم نے روم کے خلاف فوج لے کر جانا ہے، لشکر لے کر جانا ہے، اور کسی کو اس میں چھٹی نہیں ہے، کسی کو اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، جتنے بھی مدینہ منورہ میں مرد رہنے والے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اس جنگ میں اور اس جہاد میں شریک ہوں گے۔ اور اللہ کی شان، یہ وقت ایسا تھا کہ گرمی کا موسم اور کھجوریں تیار، فصل پکی ہوئی ہے، اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے سال بھر کا گزر بسر انہی کھجوروں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت اعلان فرما دیا کہ بھئی سب نے جانا ہے، تو یہ در حقیقت بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ اپنی تیار فصل کو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ بھوکے مر جانا ہے، لوگوں کا قرضہ لیا ہے، لوگوں کو مال دینا ہے، پورے سال کے اپنے گھر کے راشن کا انتظام کرنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے اور ساری ضروریات اسی کے اوپر سیزن ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جانا بھی کدھر ہے؟ روم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر ہوگا، وہ کتنا دور کا سفر، اور واپسی کا بھی کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ جنگ جب چھڑ جاتی ہے تو پھر انسانوں کی جانیں بھی قربان ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تبوک کے سفر کو عنوان بنا کر کھرے اور کھوٹے میں فرق واضح کر دیا، منافقین کا بھی پتہ چل گیا اور پکے لوگوں کا بھی پتہ چل گیا۔ پکے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی فصلوں کی پرواہ نہیں کی۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو اندر سے مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے وہ آپ سے آ کر چھٹی نہیں مانگتے، اپنی مجبوریاں پیش نہیں کرتے۔ ہم تو اکیلے ہیں، ہمارے پاس تو دکان پہ کوئی نہیں ہے، ہماری زمین میں جو ہے وہ ہل کون چلائے گا،
پیچھے باغات کو پانی کون دے گا، آپ ہمیں ساتھ لے جانا یہ باتیں نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ اچھا چھٹی لینے والے کون ہیں؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ چھٹی لینے والے وہ ہیں جو اندر سے تیار ہی نہیں ہیں، جنہوں نے جانا ہی نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس مجبوراً زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور مردم شماری میں تو وہ مسلمان سمجھے جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے جانا ہوتا تو یہ تیاری پہلے سے کر لیتے، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جانا ہوتا تو یہ کوئی عذر بہانہ نہ کرتے، یہ تیاری کر لیتے۔ ان کے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے نا کہ شاید اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارا دین کسی کا محتاج ہے۔ یہ تو جو دین کے لیے خود کو پیش کرے گا وہ خوش قسمت ہوگا، چمک جائے گا، اور اگر پیچھے ہٹے گا تو ہم تو ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں، ہم تو کافروں سے بھی کام لے لیتے ہیں، ہم تو کسی کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور وہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہمارے اس زمانے میں باہر کی دنیا میں اسلام کا جتنا بڑا کام نو مسلم کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام جدی پشتی مسلمان نہیں کر رہا۔ نو مسلم اسلام میں کیسے آئے؟ کسی مشن پر کھڑے ہوئے تھے، اسلام کے خلاف فلم بنائی، اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی مطالعے کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تو اس پر قادر ہے، دل میں بات ڈال دی بھائی میں تو قرآن کے اندر سے باتیں نکالنا چاہتا ہوں، اعتراضات نکالنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس کو پڑھا اور وہ جب ہدایت سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور صرف خود مسلمان نہیں ہوا، آج بڑے بڑے اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جدی پشتی مسلمان ہو اور تم سمجھتے ہو کہ بھائی ہم تو بہت بڑے جو ہے وہ بڑی چیز ہیں، تو یاد رکھنا اگر تم ہمارے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو اسلام کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے قربانی دے گا، مجاہدہ کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو آج ہمیں اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دینا چاہیے کہ بھائی شاید یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، دین کے لیے محنت کرو، وقت لگاؤ، تو شاید ان کا کوئی کام ہے، شاید دین کو ہماری ضرورت ہے، ہم تو بڑے کاروباری لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہمیں تو چھٹی ہی نہیں ملتی ہے، اور نہ ہم نے چھٹی لینے کی کبھی سنجیدہ کوشش کی ہے، اپنے باقی سارے کاموں کی چھٹی نکال لیتے ہیں، چھٹی مل بھی جاتی ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اوپر والا بھی کہتا ہے یار یہ بھی تو عبادت ہے نا، اور ہم بھی کہتے ہیں یار اچھا ہے اس نے یہ کہہ دیا، آگے کہہ دیں گے کہ ہمیں چھٹی ہی نہیں ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نکلنا ہوتا تو پھر یہ عذر نہ کرتے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں جہاں مادیت کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس موقع پر کھرے اور کھوٹے کا جو ہے نا وہ فرق واضح ہو گیا، سامنے بات کھل کر آ گئی۔ تو یہ اس تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو یہ منافقین جنہوں نے یہ اپنی سازش گاہ بنائی تھی اور نام مسجد کا دیا تھا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ آپ ہماری مسجد ہم نے بنائی ہے افتتاح کر دیں، آپ اس کا پھیتا کاٹ دیں، افتتاح ہو جائے گا آپ کے نام سے اور ہم یہاں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کہانی کیا ہے، آپ نے فرمایا ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی آؤں گا تو پھر افتتاح کر دوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس مسجد کا افتتاح نہیں کرنا، یہ تو مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مرکز بنایا گیا ہے اور ایک سازش گاہ بنائی گئی ہے، تو آپ نے اس میں نہ تو جانا ہے نہ آپ نے اس میں نماز پڑھنی ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ روایات میں لکھا ہے جس جگہ مسجد قباء بنی ہوئی ہے اس کے قریب یہ مسجد بنائی گئی تھی،
جو مسجد قباء مدینہ سے باہر ہے اس کے قریب یہ مسجد بنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے، مدینہ نہیں پہنچے، آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا جا کر اس کو گرا دو، اور اس کو گرا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ اور جو بھی ایسی جگہ ایسا کام کر رہا ہو ہمیں وہ پسند نہیں ہے اور ہمیں وہ برداشت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں سیاست کے نام پہ ہم آپس میں کتنا ایک دوسرے میں تقسیم ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی سیاست پہ بات ہو جائے، ایک آدمی بھی جذبات میں آ جائے گا اور دوسرا بھی جذبات میں آ جائے گا، اور جن کی وجہ سے جذبات میں آ رہے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے مزے سے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اپنی تصویریں بھی بنوا رہے ہیں اور وزارتیں بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور میں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن کے لیے ہم نے ایک دوسرے کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں، گریبان پکڑے ہوئے ہیں، وہ تو وہاں بیٹھ کے تصویریں بنا کے ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ہم بے وقوفوں کی طرح یہاں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپس میں تقسیم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اچھی بات ہے، کوئی کسی کی حمایت کرتا ہے تو ہر انسان دنیا میں آزاد ہے۔ ہمیں تو کوئی وحی کے ذریعے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا، بھائی جو جس کا ساتھ دیتا ہے وہ دیتا رہے۔ البتہ عقل اللہ نے دی ہے، شعور اللہ نے دیا ہے، اس شعور کے حساب سے جس کو جو بات مناسب لگے وہ اس کے حساب سے چلے۔ لیکن تفرقہ بازی اور تقسیم میں پڑنا اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، نفرتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں پیچھے رہ گئی، ان کو پتہ چل گیا، یہ بات واضح ہوگی کہ یہ منافق ہیں۔ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو مخلص مسلمان تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ 10 صحابہ کرام مخلص ایمان والے وہ پیچھے رہ گئے، وہ اس سفر میں ساتھ نہیں گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے گئے، پھر خبریں آ رہی ہیں وہ دشمن پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لڑنے کے لیے آیا ہی نہیں، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور جرأت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ نے ایسی جرأت دکھائی ہے، دشمن پر لشکر کشی کی ہے کہ روم جیسا بادشاہ ڈر گیا اور وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کچھ دن آپ نے تبوک میں قیام کیا اور پھر آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب ان کو پتہ چلا مسلمان واپس آ رہے ہیں، 7 صحابہ کرام نے مسجد نبی میں آ کے خود کو ستونوں سے باندھ لیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب ہم اس کی سزا اپنے آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ہم نے ستونوں سے خود کو باندھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھ سے ہمیں کھولیں گے، ہماری معافی کا اعلان کریں گے، ہماری توبہ قبول ہوگی تو تب جو ہے وہ ہماری اس سے خلاصی ہوگی۔ 7 صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مخلص تھے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقین نے تو آ کر اپنے اپنے بہانے پیش کر دیے، کوئی کہہ رہا تھا میرا یہ مسئلہ تھا، کوئی کہنے لگا یہ میرا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر کے جذبات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وقت کے نبی کو بھی نہیں پتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے، وہ تو اس کے ظاہر کو دیکھ کے جو اس نے عذر کیا، معذرت کی، معافی مانگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ بھی ان سے راضی ہو گئے ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کو اندر سے جانتے ہیں۔ تو ان کے جھوٹے بہانوں کو آپ نے قبول کیا اور ان کو نظر انداز کیا، اور جو یہ لوگ تھے جنہوں نے ستونوں سے باندھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کی توبہ قبول کریں اور ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور یہ پھر توبہ کی قبولیت کے ساتھ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو 3 لوگ تھے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمان ان سے بائیکاٹ کریں گے، اور خطرناک حد تک بائیکاٹ کیا۔ 50 دن تک بائیکاٹ رہا، اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ کسی مسلمان کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دین نے تو بائیکاٹ سے منع کیا ہے، پتہ رحمی سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ
کسی سے بات چیت بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو 50 دن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں یہاں چونکہ معاملہ دین کی محنت کا تھا، اور دین کی محنت سے پیچھے ہٹنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت کو سمجھانے کے لیے یہ ایک عملاً ایک واقعہ سامنے رکھ دیا کہ جو دین میں سستی کرے گا، دین کی محنت سے پیچھے ہٹے گا، اپنی جان بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے. 50 دن تک اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جان، ان کا جسم ان کے لیے تنگ پڑ گیا. جیسے آدمی بالکل کسی چیز میں بھی دل نہ لگے اور پوری دنیا بدل جائے. ایک صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ دیا تھا، اگر کوئی اور آدمی ہوتا میں 10 بہانے بنا کر اپنی جان چھڑا لیتا، مگر یہاں مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے صحیح صورتحال بتا دیں گے. اور کہنے لگے کہ میرے لیے یہ آزمائش تو تھی ہی، اس دوران اس سے بڑی آزمائش میرے لیے یہ ہوئی کہ غسان کے عیسائی بادشاہ نے اپنا نمائندہ مدینہ میں بھیج دیا اور خط دے کر بھیجا. یہ ہر دور میں باطل کا طریقہ واردات رہا ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مسلمان معاشرے میں سے اپنی مرضی کے لوگوں کو اٹھانا، خاص طور پر جو ذرا ذی استعداد یا صلاحیت والے ہوں، ان میں کوئی ملکہ ہو، پھر وہ اپنے ہاں اس کو بلاتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر ان کو مسلمان معاشرے میں دوبارہ واپس لا کے مسلط کرتے ہیں کہ یہ تمہارا وزیر اعظم ہے، اور ان کو پھر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب غسان کا نمائندہ آیا اور وہ میرے بارے میں پوچھتے پوچھتے میرے گھر تک پہنچ گیا، اور اس نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ ہمارا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم سے تمہارے نبی ناراض ہو گئے ہیں، یہ خط لے کر آیا ہوں اور وہ دعوت دے رہا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ٹھکانہ بھی دیں گے اور تمام سہولیات بھی دیں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ اس امتحان سے بڑھ کر یہ امتحان میرے لیے اس سے زیادہ تھا کہ ایک کافر میرے ایمان کا سودا کرنا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ اور تم ان کو چھوڑو، کیا ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط پڑھے بغیر آگ میں ڈال دیا، وہ اس طرف نہیں گئے، اور اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہوئے. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی معافی کا اعلان ہوا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں تھا تو ایک سوار دور سے آواز لگاتے ہوئے آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور میں اس کے آنے پہ بہت خوش ہوا، میں نے اس کو انعام بھی دیا. پھر میں سیدھا مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملا، آپ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اے کعب، آج سے بڑھ کر تمہاری زندگی میں کوئی بڑا دن نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معافی کا اعلان فرما دیا اور حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچائی والی زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ جیو، اور سچائی میں ہی انسان کو نجات ملتی ہے. یہ ان کو کامیابی کس وجہ سے ملی؟ توبہ کس لیے قبول ہوئی؟ کہ انہوں نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اور اپنی غلطی پر جو ہے وہ کوئی چیز ڈالی نہیں، اس کو چھپایا نہیں، اور اس کو تسلیم کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا. تو بھئی ہم بھی انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنی غلطی کو اللہ کے سامنے کھلے دل کے ساتھ پیش کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے اور اس نافرمانی کے چھوٹنے کی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ہم سے ہو جاتا ہے. ہم سچے دل کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس گناہ سے اور دیگر برائیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما لیں گے. تو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں ان کے بیٹے کا تذکرہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم،
وہ سوار ہوئے اور کشتی چل رہی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی اور پہاڑوں کی طرح موجیں، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اتنی بڑی بڑی موجیں ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت، پانی اور سمندر کی لہروں کو انسان دیکھے ایسے پہاڑوں کی طرح اوپر جاتی ہیں، جو جہاز منوں ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ وہ جو ایک بہت بڑا جہاز بنا تھا اور جس میں کہا دعویٰ کیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ میں اس کو کیا کر دیا، کیا نام ہے اس کا، ٹائٹینک۔ وہ کیسے اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اپنی عقل پہ بڑا ناز ہے اور تم اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ بڑے فخر کرتے ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو اور تمہاری چیزوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو پہاڑ کی آج کے دور میں بھی جہاں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، سمندر میں جب وہ جہاز جا رہا ہوتا ہے اور اگر طوفان آ جائے اور ہوا مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائے تو وہ جہاز بھی کسی کام کا نہیں رہتا، اور اس کو رکنا پڑتا ہے۔ وہ جب موجیں تھمتی ہیں اور طوفان رکتا ہے اور ہواؤں میں ٹھہراؤ آتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل پہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کل تک نبی بنے ہوئے تھے اور آج کیا بن گئے ہو، آج بڑھئی بن گئے ہو، مستریوں والا کام کر رہے ہو اور یہ تم کشتیاں بنا رہے ہو، یہ کیسی بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑاؤ، ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ سائڈ پہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میری بچت ہو جائے گی اور پانی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکے گا، کوئی پہاڑ کی چوٹی نہیں بچا سکے گی، آج سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ان موجوں میں غرق ہو گیا۔ اب اس کا یہاں تذکرہ کیوں کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ ہونے کے بعد پوچھا بھی، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لو، یہ بھی تو میرا بیٹا تھا، اس کو آپ نے میرے ساتھ سوار ہونے کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، انہ عمل غیر صالح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال یہ اصل چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر اعمال ٹھیک ہیں تو حبشہ کا بلال اور روم کا رہنے والا صہیب اور فارس سے آنے والا سلمان وہ بھی جنتی سردار ہیں، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل اور ابو لہب یہ بھی گئے ہیں، یہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ تو ہمارے ہاں آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو اس پر بڑا ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو فلاں پیر صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ بس ایسا کریں گے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بھائی ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو جنت تو ہمارے لیے بنائیے، باقی لوگ بعد میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پہ جنت ملتی نا تو قریش کے لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی قریش کے لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے جنت کھلے گی۔ مگر اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو انسان کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ اگر کافر کا بیٹا ہے، نیک اعمال والا ہے، تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی شان بلند ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، وہ نہیں بچا سکے۔ کہتے ہیں جی ہمیں تو پہنچ جائیں گے، ہم تو صرف قبر میں لیٹیں گے، ادھر سے ہمارے پیر صاحب بھی آ جائیں گے۔ تو پیر صاحب کوئی بھی نہیں آئیں گے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ اتریں گے۔ یعنی یہ ہماری انسانوں کی ایک نفسیات بنی ہوئی ہے نا۔ تو اگر اتنا ہی کام آسان ہوتا، سستا ہوتا تو 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ جاہل لوگوں میں اس قسم کی جاہلانہ چیزیں بہت ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بات بھی کرے تو وہ سب ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ دیکھو اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی مشقتوں میں ڈالا؟
اور اتنی تکلیفوں سے گزرے اور انسانوں کے پاس آئے، آسمانی کتابیں اتاری، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شارٹ کٹ یہ راستے موجود ہیں، سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے پوری زندگی ہے، زندگی کے اعمال ہیں. انسان جیسے زندگی گزارے گا ویسے اس کی موت آئے گی، اور جیسے اس کی موت آئے گی ویسے اس کا حشر ہوگا. اپنی زندگی تو ہو عیاشیوں والی اور موت جنید بغدادی جیسے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی آدمی حرام دیکھتا رہے، حرام کرتا رہے، اور موت ایسی آ جائے جیسے اللہ کے نیک ولیوں کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ام حسب الذین اجترفوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. عیاشی کی زندگی گزارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا نیک لوگوں جیسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو اس مغالطے سے نکل کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.